السلام علیکم، میں امداد عمرو۔ پاکستان کے لیے خطرے کی گھنٹی بج گئی ہے کرونا کو لے کر، اور یہ خطرے کی گھنٹی بجائی ہے یونیورسٹی آف واشنگٹن کے ہیلتھ میٹرکس تشخیصی ڈپارٹمنٹ نے، اور جو اعداد و شمار سامنے لائے جا رہے ہیں، جس خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے وہ انتہائی خطرناک ہے۔ ماضی میں بھی اسی طرح کا ایک خدشے کا اظہار کیا گیا تھا، لیکن شکر ہے کہ ہم اس سے بچ گئے۔ لیکن اب جس ادارے نے پاکستان اور خاص طور پر جنوبی ایشیا کو لے کر کرونا کے آنے والے دنوں میں کرونا کے مہلک ہونے کے متعلق اپنی رپورٹ جاری کی ہے، یہ وہ ادارہ ہے جس نے امریکہ کے حوالے سے بھی ایک رپورٹ جاری کی تھی، جس کو مسترد کر دیا تھا اس وقت کے صدر ٹرمپ نے جولائی 2020 میں، اور اس کی پیشنگوئی جو تھی وہ تھی کہ امریکہ میں 2 لاکھ اموات ہوں گی۔ لیکن ٹرمپ صاحب نے، کیونکہ ٹرمپ آپ کو پتہ ہے کس طرح کے صدر تھے، تو انہوں نے ان کی وہ دعویٰ کو ہوائی قرار دے کر اس سے صرف نظر کیا تھا، اس کو مسترد کر دیا تھا۔ لیکن بعد میں نہ صرف یہ سچ ثابت ہوئی تھی ان کی جو تحقیق تھی، ان کی ریسرچ تھی، بلکہ اموات زیادہ ہو گئی تھیں۔ اب اسی ادارے نے پاکستان کے حوالے سے، جنوبی ایشیا کے حوالے سے ایک رپورٹ جاری کی ہے، ایک اپنا خدشہ جاری کیا ہے، وہ جو اسٹڈی جاری کی ہے، جس طرح ٹرینڈ جا رہا ہے، رجحان جا رہا ہے کرونا کا، اور یہ خدشہ اب میں صرف پاکستان تک اس کو محدود رکھتا ہوں۔ اس میں بتایا گیا کہ 1 اگست تک پاکستان میں کرونا کے یومیہ کیسز کی تعداد 2,40,000 اور اموات 28,549 ہو سکتی ہیں۔ 28,000 یومیہ، روزانہ۔ کل کی جو تھی ہمارے ہاں 200 سے تجاوز کر گئی تھی اموات، تو رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ ایک دن کی جو اموات تھیں 200 سے بڑھ گئی تھیں، تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے کہ آگے ہوگا کیا۔ لیکن اب یہ ایک ادارہ، کیونکہ یہ اس ٹرینڈ کے ساتھ چل رہا ہے کہ اگر اسی طرح لاپرواہیاں برتی جاتی رہیں، اگر اسی طرح حکومت سوئی رہی، اگر اسی طرح لوگ جو ہیں وہ کرونا کو اگنور کرتے رہے، تو پھر خدا نہ کرے حالات یہاں تک جا سکتے ہیں۔ بھارت کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ مئی کے مڈ میں جا کر وہاں پر یہ جو رجحان تیز ہو رہا ہے وہ نیچے آئے گا۔ بھارت، پاکستان اور بنگلہ دیش گھڑ ہے اس وقت، جس کو ہاٹ اسپاٹ کہا جاتا ہے، ہاٹ اسپاٹ ہے کرونا کا، اور 1.5 کروڑ تک یہ جو جنوبی ایشیا کی وجہ سے، جنوبی ایشیا میں تیزی سے ہونے والے پھیلاؤ کی وجہ سے یومیہ دنیا میں جو ہے وہ وائرس زدہ افراد یا جو کرونا سے متاثر ہوں گے، لوگ جن کو کرونا لگے گا، کووڈ پازیٹیو ہوں گے، وہ تعداد 1.5 کروڑ تک ہو سکتی ہے۔ 1.5 کروڑ ایک پورے ملک کی آبادی ہوتی ہے، اچھے خاصے بڑے ملکوں کی آبادی ہوتی ہے، تو 1.5 کروڑ یعنی لاہور شہر جتنی روزانہ لوگ دنیا میں متاثر ہوں گے، اور اس میں سب سے زیادہ متاثر ہوں گے ہمارے اس خطے میں۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ سادی سی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے حکمران جو ہیں، کیونکہ لوگ تو اپنے حکمران کے نقش قدم پر ہوتے ہیں، پاکستان ہو یا انڈیا ہو، وہاں پر ہماری حکومتیں اس معاملے کو سنجیدہ نہیں لے رہی ہیں سنجیدہ، تو پھر وہ میٹنگیں ہیں، وہ جو کیا کہتے ہیں نشتن، گفتن اور برخاستن، اقدامات کہیں کوئی نہیں ہے۔ NCOC روزانہ بیٹھتی ہے، لیکن ابھی تک مردان جو پاکستان میں سب سے جہاں پر بہت زیادہ خطرناک صورتحال تھی کرونا کی، مردان میں 40% پازیٹیو ریٹ جانے کے بعد 2 دن پہلے جو ہے وہ لگایا ہے، لاک ڈاؤن لگایا ہے۔ ساہیوال، کل میں رپورٹ سن رہا تھا، 38% ہے، حیدرآباد 23%، لاہور 22%۔ یعنی یہ دنیا میں دنیا کے لوگ سن کے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے آپ کے ہاں، کچھ تو اور چل کیا رہا ہے؟ ہمارا جہاز بھی چل رہا ہے، ہماری ٹرینیں بھی چل رہی ہیں، ہماری انٹرسٹی ٹرانسپورٹ بھی چل رہی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہماری بسیں بھی چل رہی ہیں۔ نہیں چل رہے تو حکومت کے اقدامات نہیں چل رہے۔ ہماری بسوں کے علاوہ ہماری مارکیٹیں چل رہی ہیں، بسیں میں کہہ رہا ہوں، عید کی شاپنگز چل رہی ہیں۔ اسد عمر صاحب، یہ جو اب آخری انہوں نے وارننگ جاری کی تھی پچھلے ہفتے، جس میں وزیر اعظم عمران خان صاحب خود بھی NCC کے اجلاس کے بعد میڈیا پر آئے تھے، انہوں نے قوم سے خطاب کیا تھا۔ اس سے پہلے جو اسد عمر صاحب نے بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ جناب جنہوں نے عید کی شاپنگ کرنی ہے کر لے، ہم عید سے پہلے لاک ڈاؤن لگا دیں گے۔ اس کے بعد پھر ویڈیو ایک آئی لاہور کے اچرا کے بازار کی، وہاں پہ ٹریفک جیم تو ہم نے سنی ہے، لوگ جیم ہو گئے تھے، لٹرلی وہ ویڈیو ہے، لوگ پھنس گئے ایک دوسرے کے ساتھ۔ اور یہ عالم صرف اچرا بازار لاہور کا نہیں ہے، نارکلی چلے جائیں وہاں ہوگا، حیدرآباد کے اپنا ریشم گلی چلے جائیں وہاں آپ کو یہی عالم ملے گا، کراچی کی جامع قلعہ چلے جائیں وہاں پہ یہی عالم ہوگا، ملتان کی حسین آگاہی چلے جائیں وہاں پر یہی عالم ہوگا،
قصہ خوانی بازار پشاور چلے جائیں وہاں پر یہی عالم ہوگا، روسی گلی چلے جائیں کوئٹہ وہاں پر یہی عالم ہوگا، راجہ بازار راولپنڈی چلے جائیں وہاں پر یہی عالم ہوگا، کیونکہ ہم نے لوگوں کو بتا دیا ہے. ہم پہلے کمال کرتی ہیں ہماری حکومتیں، پہلے لوگوں کو کہتی خبردار کرتی کہ نکلو جو کچھ کرنا ہے کر لو، اور اس کے بعد لاک ڈاؤن ہوگا. تو جیسے ہی یہ اعلان ہوا تھا، اس اعلان کے بعد ہمارا پازیٹیو ریشو بڑھنا شروع ہوا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ حکومت کے جو اقدامات تھے، حکومت جو کرنا چاہ رہی تھی وہ ساتھ ساتھ کرتی بھی رہتی، لوگوں میں آگاہی بھی دیتی رہتی، لوگوں کو بتاتی بھی رہتی. مگر حکومت نے یہ کیا کہ لوگوں کو صرف ایک گھنٹی بجا دی. وہ گھنٹی یہ تھی کہ جس نے گھر سے نکلنا ہے نکل جائے، جس نے کرونا پھیلانا ہے پھیلائے، اس کے بعد موقع نہیں ملے گا. اب حکومت کے پاس شاید موقع نہ ہو. یہ جو رپورٹ بتا رہی ہے کہ اگر ہمارے ہاں اسی طرح پھیلتا رہا اور 28,000 اموات روزانہ، مطلب سوچیں نا آپ انڈیا کا کیا حال ہے. اور ہمارے ہاں ہے کیا، ہماری کیپیسٹی کتنی ہے؟ انڈیا سے ہم بہت چھوٹی معیشت ہے. انڈیا بے شک ہمارا دشمن ملک ہے، لیکن ان کے یہاں کیپیسٹی، ان کے یہاں ادارے ہم سے کہیں زیادہ بہتر اور کہیں زیادہ مضبوط ہیں. ہمارے ہاں تو ابھی تک ہم نظام ہی نہیں بنا سکے. تو وہاں پر لاک ڈاؤن جب مودی نے پچھلی سیزن سے کہہ رہا ہوں، پچھلی جو پہلی لہر تھی، اس پہلی لہر میں جب وہاں لاک ڈاؤن لگا تھا تو لاک ڈاؤن امپوز کیا گیا تھا. وہ بے شک پھر لوگ اس میں، ان کا ظاہر ایک بہت بڑا ملک ہے، بہت زیادہ آبادی ہے. یہاں پر کیا ہوا تھا کہ آپ کے سب سے بڑے شہر ملک کے کراچی میں جب لاک ڈاؤن لگا تھا تو آپ کے گورنر لاک ڈاؤن کھلوانے نکل پڑے تھے. وفاقی وزراء کراچی میں جا کے لائنیں لگوا کے لوگوں میں پیسے تقسیم کر رہے تھے، اور لاک ڈاؤن تھا. اور لاک ڈاؤن کس کے فیصلے کے تحت تھا؟ وفاقی حکومت کے NCOC کے فیصلے کے تحت لاک ڈاؤن تھا. تو یہ والا رویہ جو ہے ہمیں ابھی تک کرونا میں یہاں تک لے آیا. لیکن ابھی بھی جو عالمی رپورٹس ہیں اور جو حالات جو جس طرح دنیا نے کنٹرول کیا ہے، جو تجربے ہمارے پاس، اس میں ہمارے پاس ایک موقع موجود ہے ابھی بھی کہ ہم سنجیدگی کے ساتھ اس کو دیکھیں. ٹھیک ہے، لاک ڈاؤن، وزیر اعظم عمران خان صاحب اس دن بھی جب وہ کہہ رہے تھے کہ خود جو آخری ان کا خطاب تھا کورونا کے اوپر 2 ہفتے پہلے، 1.5 ہفتے پہلے، NCC کا اجلاس جس کا میں اسد عمر صاحب کا ذکر کر رہا ہوں، اس اجلاس کے بعد انہوں نے جب قوم سے خطاب کیا تھا تو اس خطاب میں عمران خان صاحب نے پراؤڈلی ایک بات کی تھی کہ سب مجھے کہہ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن کرو، مگر میں نہیں لاک ڈاؤن کر رہا کیونکہ اس سے غریب متاثر ہوگا. بالکل غریب متاثر ہوگا. لاک ڈاؤن کر کے غریبوں کو حکومت سرو کر سکتی ہے، غریبوں تک کھانا پہنچایا جا سکتا ہے. آپ کے ٹائیگر فورس تھی نا، وہ ٹائیگر فورس کہاں گئی؟ آپ نے پتہ نہیں کتنے لاکھ، 5 لاکھ 50 لاکھ، پتہ نہیں کتنے لاکھ آپ نے ٹائیگرز جو ہے وہ اپنے رجسٹر کیے تھے، وہ کدھر تھے؟ یعنی بنیادی میں بات جو کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ سنجیدگی کا عالم، کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے سب کہہ رہے ہیں، یعنی مجھے ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں جن کا ایک کام ہے، مجھے صوبائی حکومت انتظامیہ کہہ رہی ہے جنہوں نے حالات کو سنبھالنا ہے آگے جا کر، جنہوں نے صحت کی سہولیات دینی ہے، وہ بھی مجھے کہہ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن کرو. مجھے اپنے وفاقی وزراء کہہ رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر NCOC، وہ ادارہ جو میں نے بنایا اس لیے، یعنی وزیر اعظم صاحب نے بنایا اس لیے ہے تاکہ کرونا کے حالات پر وہ نظر رکھے، کرونا کو کنٹرول کرے، وہ بھی مجھے کہہ رہا ہے کہ لاک ڈاؤن کی طرف جانا پڑے گا. چلیں وہاں نہیں جاتے، ان شہروں میں لاک ڈاؤن میں چلے جاتے جن شہروں میں پازیٹیوٹی ریشو جو 10% سے یا 12% سے اوپر تھا، وہاں چلے جاتے. جب 12% تھا، 15% تھا، تب عمران خان صاحب نے ایک وارننگ دی تھی کہ ابھی بھی اگر لوگوں نے ماسک نہ پہنا، احتیاط نہ کی، تو پھر ہمارا حال انڈیا جیسا ہو جائے گا، اور اس کے بعد ہمیں لاک ڈاؤن کی طرف جانا پڑے گا. انڈیا کا حال دیکھ رہے ہیں آپ، شمشان گھاٹ وہاں پر نئے بن رہے ہیں. کل میں ایک اسٹوری دیکھ رہا تھا، وہاں پر جو پارکس ہیں، پبلک پارکس، ان میں شمشان گھاٹ بن رہے ہیں، اور وہاں پر جو قبرستان چھوٹے پڑ گئے ہیں. ہسپتالوں کا تو کوئی حساب کتاب ہی نہیں نا، ہسپتال تو کب کے ختم ہو چکے، وہاں پہ سسٹم بیٹھ گیا ہے ان کا. اور آکسیجن وہاں کیا ہمارے یہاں بلیک پر ہو رہی ہے، ہمارے یہاں اللہ معاف کرے بھی اس طرح کی صورتحال نہیں ہوئی. ابھی ہم اپنی آکسیجن کی 90% کیپیسٹی پر پہنچے ہیں. تو کل رپورٹ تھی کہ ہمارے یہاں جو آکسیجن کا 600-700 والا سلنڈر تھا، وہ 2500، 3000، 6000، 7000 پہ بک رہا ہے. یہ تو ہمارا عالم ہے. اور ایسے جب ماشاءاللہ ہمارا جو طبقہ ہے وہ تاجر طبقہ، اور جس طرح کی حکومت ہے ہماری، تو ایسے میں وزیر اعظم صاحب ہمیں کہہ رہے تھے کہ انڈیا جیسے ہمیں حالات ہوں گے تو پھر ہم لاک ڈاؤن کی طرف جائیں گے، تو پھر لاک ڈاؤن کارگر بھی نہیں ہوگا. لاک ڈاؤن کارگر ہوتا اگر آپ 1 ہفتہ پہلے لگاتے، ان شہروں میں لگاتے جہاں پر آپ پورے ملک کی لاک ڈاؤن نہ لگاتے، جو آپ نے فیصلہ کیا تھا اس پر عمل درآمد کرتے. لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ نے لوگوں کو کہا کہ جناب آپ جائیں، پھر جیسے مودی نے کیا، کمبھ کا میلہ وہاں پر ہوا، اور وہ میلے سے جو لوگ لوٹے ہیں
انہوں نے ہر گھر موت پھیلانا شروع کر دی ہے۔ بنگال میں الیکشن تھے، وہاں پر مودی صاحب نے وہ اپنا الیکشن جیتنے کے لیے، کیونکہ وہاں پہ بنگال میں بی جے پی بالکل فارغ تھی، تو مودی صاحب نے وہاں پر ان کے لوگوں کو سے شاید حساب کتاب برابر کرنے کے لیے مودی جی وہاں پر الیکشن کیمپین چلاتے رہے اور کرونا پھیلاتے رہے۔ جو حالات بتا رہے ہیں بنگلہ دیش، بنگال یا انڈیا کے باقی، اب تو انڈیا تو سارا برابر ہو گیا نا، آج بھی ہمارا پاکستان میں جو حالات ہیں، پاکستان کے شہری علاقوں کے علاوہ دیہی آبادیاں جو ہیں، چھوٹے اضلاع جو ہیں، وہاں پر ریشو بہت نیچے ہے۔ لیکن اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم ابھی تک انٹرسٹی ٹرانسپورٹ بند کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ پنڈوں جائیں، پنڈوں میں جا کر عید منائیں، یعنی ہمارے جو گاؤں جہاں پہ 1% یا 2% ریشو ہے وہ بھی اب متاثر ہوں۔ سندھ گورنمنٹ نے اچھا کام کیا ہے، انہوں نے انٹرسٹی ٹرانسپورٹ کل سے بند کرنے کا فیصلہ کیا، پہلے کرنا چاہیے تھا۔ ویسے سندھ گورنمنٹ تو بڑے عرصے سے حکومت کو یہ بھی کہہ رہی ہے کہ بھائی آپ جہاز بند کر دیں، ٹرینیں بند کر دیں، بین الصوبائی ٹرانسپورٹ بند کر دیں، تاکہ کرونا کا پھیلاؤ اس طرح نہ ہو سکے۔ کرونا کا پھیل ہی ایسے رہا ہے نا کہ ایک بندہ جا کے 10 لوگوں کو دیتا ہے اور 10 لوگ جا کے 100 لوگوں کو دیتے ہیں اور 100 ہزار لوگوں کو جا کے وائرس بانٹتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں۔ تو اس کا روکنے کا واحد ذریعہ دنیا نے، واحد طریقہ یہی بنایا جس کے ہم الٹ چل رہے ہیں۔ دنیا نے بنایا کہ بھائی اس میں نقل و حرکت کم کریں، محدود کریں، جہاں کرونا ہے وہاں کوئی آئے نہ وہاں سے کوئی باہر جائے۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جناب فوری طور پہ جائیں بازاروں میں اور خریداری کریں، اس کے بعد لاک ڈاؤن لگ جائے گا۔ ہم نے اور کیا کیا؟ یہ کیونکہ میوٹیٹڈ ہے، وہ نئی شکل کا کرونا ہے، برطانیہ سے آیا، افریقہ سے آیا، کیسے آیا؟ میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ یہ آیا، ہم نے اپنا انٹرنیشنل جو تھی پابندیاں سفری وہ نہیں لگائیں، ہمارے ایئرپورٹس چلتے رہے، چلیں ایئرپورٹس چلتے رہتے، مجبوری ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی نہیں کر سکتے تو ایئرپورٹس پہ آنے والے لوگوں کو ہی 10 دنوں کے لیے کوارنٹائن کر لیتے، پہلے ٹیسٹ کرتے جن کے ہوتا، جن کو کرونا، اب تو ٹیسٹ بہت آسان ہو گیا، وہ نا ٹیسٹ کرتے، ٹیسٹ کے بعد جن کو کرونا تھا ان کو کوارنٹائن کر لیتے۔ ہمارے یہاں ایئرپورٹس پہ سب سے کم جو ہے وہ SOPs پر عمل درآمد ایئرپورٹ ہیں، اور اس کے بعد اس سے بھی زیادہ ریل۔ میں کئی بار بتا چکا ہوں، ریل میں، ٹرین میں نے سفر کیا تو ریلوے کا عملہ، یعنی وہ ٹی وہ گارڈ، وہ پولیس والا جس نے عمل درآمد کروانا ہے وہ بغیر ماسک کے پھر رہے ہیں۔ اب فیصلہ ہوا جناب، انہوں نے حکومت نے کیا ہے کہ ریل کرونا بڑھنے کی وجہ سے ٹرین میں جو مسافروں جو 70% کیپیسٹی پہ چلیں گی، یعنی 30% کم ہوں گے مسافر، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ میں نے کراچی سے لاہور آنا ہے، میں تو لے کر آ جاؤں گا، جو بھی سفر کرے گا۔ تو اس کا بہترین حل یہی ہے کہ ابھی یہ جو رپورٹ پڑھے حکومت، اور خدا کا کچھ خوف کرے کہ بجائے اس کے کہ کرونا کو اور پھیلائے، اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے جو کہا تھا کہ ہمارا حال جو ہے وہ انڈیا والا ہو جائے گا، تو وہاں جب آئے گا تو پھر ہم سے کنٹرول نہیں ہوگا، ان سے بھی نہیں ہو رہا۔ وہ تو خیر اب بھگت کے، وہ اس رپورٹ کے مطابق اپنے حصے کی تکلیف بھگت کے وہ اب مئی میں ان کے یہاں نیچے جائے گا، وہ جو کرونا کا ٹرینڈ آتا ہے، تو ہم ادھر لے کر ہی کیوں جائیں؟ اگست تک جائیں ہی کیوں؟ عید ہے، ہوتی رہے گی، شاپنگ ہے، ہوتی رہیں گی، حکومت کچھ آنکھ کھولے۔ NCOC کا کام صرف ایک ہے، وزیر اعظم صاحب کا کام صرف ایک ہے، اپنا سفارشات کرتے ہیں، اپیلیں کرتے ہیں۔ فوج کو تعینات کر دیا جی، فوج کیا کرے؟ فوج لاہور میں تعینات ہے، اب فوج کہاں کتنے لوگوں کو پہرا دے گی؟ سوال یہ ہے کہ آپ نے دکانیں کھلی رکھی ہوئی، آپ نے مارکیٹس کھلی رکھی ہوئی ہیں، آپ نے اب جا کر یار مطلب مجھے ہنسی آ رہی ہے کہ تیمور جھگڑا صاحب وزیر ہیں، وزیر صحت، وہ ایک یہ وزیر ہے، ایک اور وزیر تھے ان کے یا مشیر تھے KPK کے، وہ صاحب افطار پارٹیاں کھا رہے ہیں، ادھر سے پابندیاں خود لگا کے تیمور جھگڑا صاحب نے خود ایک اجلاس میں پابندیاں لگائی ہیں، مردان میں جو ہے وہ لاک ڈاؤن کا اعلان کیا، اور اس کے بعد خود 100-150 لوگوں کو لے کر ریسٹورانٹ میں افطاری کر رہے ہیں، اور اس کے بعد پولے بن رہے ہیں کہ جی میں نے تو پتہ ہی نہیں سی کہ اتنے کتنے بندے آنے سی۔ یار مطلب کوئی حد ہوتی ہے، اس طرح کی حکومتیں ہمارے ہاں اس طرح کا ہے۔ اور ادھر گورنر صاحب، آج میں سن رہا تھا کراچی میں، کراچی کے گورنر، سندھ کے گورنر عمران اسماعیل صاحب اسلام آباد میں، انہوں نے وہاں پر آج مجھے اچھی خوشی ہوئی کہ ان کو احساس ہوا ہے کہ نہیں یار مسئلہ حکومتوں کا نہیں ہے، مسئلہ سیاست کا نہیں ہے، مسئلہ عوام کا ہے۔ تو انہوں نے آج کہا کہ جناب جو ہے وہ ہم سیاسی طور پر اس کو نہیں دیکھ رہے، سندھ حکومت کے اقدامات کو ہم سپورٹ کریں گے۔ حالانکہ میں نے پہلے بتایا نا، ماضی میں جو پہلی لہر تھی اس میں عمران اسماعیل صاحب تاجروں کو بلا کے میٹنگیں کر کے کہتے تھے کہ لاک ڈاؤن ختم کرو، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ آن ریکارڈ چیزیں، یہ میں ایسے جھک نہیں مار رہا۔ تو اب ان کو تھوڑا بہت، وہ جو میرا خیال ہے جو دنیا میں یہ جو جنوبی ایشیا میں کرونا کا پھیلاؤ خطرناک حد تک بڑھ رہا ہے، تو ان کو احساس ہوا ہے، لیکن یہ بیان بازی کی حد تک نہ ہو۔ اگر جہاں
لاک ڈاؤن کی ضرورت ہے تو وہاں حکومت، کیونکہ پورے ملک میں پھیلانے سے بہتر ہے کہ جن بڑے شہروں میں جہاں پہ 12% یا 20% سے زیادہ ہے وہاں لاک ڈاؤن کر کے اس کو یہیں پہ روک لیں، ٹرانسپورٹ بند کر لیں، انٹرسٹی ٹرانسپورٹ۔ اب وہ جو میں گزارش کر رہا تھا کہ اب عید پر لوگ جائیں گے لاہور سے کوئی جائے گا پنڈی بھٹیاں جائے گا، کوئی چنیوڑ جائے گا، کوئی ساہیوال جائے گا، کوئی ساہیوال تو پہلے 38% پہ ہے، کوئی چیچاوتنی جائے گا، کوئی رجوع سعادات جائے گا، کوئی احمدہ نگر چٹھاں جائے گا، کوئی وزیر آباد، جو لوگ جہاں عید منانے جائیں گے اور وہاں کرونا نہیں ہے اس طرح تو وہ پھیلا کر واپس آ جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد پورے ملک میں پھیل جائے گا تو پھر کنٹرول ہی نہیں ہوگا۔ تو اب بھی وقت ہے، یہ رپورٹ اللہ کرے غلط ثابت ہوگی، اور اگر ہم اپنے اقدامات بہتر کریں گے تو رپورٹ غلط ثابت ہوگی۔ جو خطرے کی گھنٹی امریکن ادارے نے بجائی ہے اس کو ذرا سن لیں، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی ذرا تھوڑا سا وزیر اعظم بنے، وہ اعلان خان، وہ جو کہتے ہیں نا ان کو، مرزا وہاب صاحب اعلان خان نہ بنے، عمل درآمد خان بن جائیں، عمل درآمد کریں، جو فیصلے کرتے ہیں ان پر عمل کروائیں۔ اور اگر یہ بڑھ گیا تو اب ہماری کیپیسٹی نہیں ہوگی۔ یہ رپورٹ بڑی خطرناک رپورٹ ہے، بہت زیادہ الارمنگ ہے، اور اس صورت میں حکومت کو اب عمل کرنا ہوگا۔ عیدیں ہوتی رہیں گی، عید لوگ اپنے خوشیوں سے، جن کے پیارے زندہ ہوں گے تو وہ عید منائیں گے، اللہ نہ کرے کہ کسی کے ہاتھ جانی نقصان ہو جاتا ہے پھر کہاں عیدیں ہوتی رہیں گی۔ خان صاحب ذرا تھوڑی سی آنکھ کھولیں، دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے پڑوس اڑوس میں، کیا ہو رہا ہے، دنیا کیسے کرونا سے نجات پائی ہے دنیا میں ملکوں نے۔ اٹلی کا میں نے بتایا تھا، اٹلی میں وہاں پر سب سے خطرناک حالات تھے، انہوں نے قابو پا لیا، ان سے ہی سیکھ لیں اور انڈیا سے بھی سیکھ لیں۔ پہلے آپ انڈیا کی مثالیں دیا کرتے تھے نا کہ انڈیا میں مودی نے لاک ڈاؤن لگایا تو وہاں کیا حال ہوا، اور انڈیا میں مودی نے جلسے جلسے کیے تو وہاں کیا حال ہوا۔ یہ بھی مثال لے لیں، اپنے سامنے رکھ لیں اور اس کے بعد عمل درآمد کرنا شروع کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔